اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ. حمد ساری کی ساری خالق جل وعلا کے لیے اور نعتیں ساری کی ساری امی نکتہ داں کلمے سخن جان علم و عمل حکیم زمن رونق چہرہ گل و گلزار آبرو رخ بہار چمن وجہ تخلیق بزم کون و مقام وجہ تزئین گلستان زمن صبح فطرت کا اولی پرتو آفتاب قدم کی پہلی کرن مشکل کشا دافع ہر رنج و بلا شاف روز جزا باوفا باحیا بادشاہ رہبر و رہنما مقتدا مبتدا منتہا مصطفیٰ مجتبی صدر الاولی نور الہدا کاف الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلاب ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیست. میرے مولا تیری درگاہ صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے. میری روح میری سامان و طہارت دے دے تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب لوگ، بالخصوص منتظمین محفل اور اس مسجد کے امام اور خطیب صاحب جو کثرت کے ساتھ محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ نبوت کا ذکر کر رہے ہیں. ای سعادت بزور بازو نیست. اللہ رب العزت جنہیں اس ذکر کے لیے پسند کرتا ہے انہی کی زبانوں پر اپنے محبوب کے نواسے امام حسین کے ذکر کو جاری فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو منور فرمائے. اہل بیت کرام اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا ذکر ذریعہ نجات ہے. اس دنیا میں ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے اور آخرت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا آسرا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ پاک ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رکھے اور حسینی لشکر کے اندر اللہ پاک ہم سب کو موت نصیب فرمائے. آیہ کریمہ ایک میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا. بولیے گا ذرا، ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں. تو رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا. بولیے گا، دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا. دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے، یعنی غلبہ دین حق. یہ رسولوں کے جملہ رسولوں کے آنے کا مقصد ہے. بالخصوص میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد اس آیت کے اندر خصوصیت کے ساتھ بیان ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دین حق ساری دنیا پر غالب آ جائے. تو رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا غلبہ. بولیے گا ذرا، دین کا غلبہ. میں پچھلے سال حاضر ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے تقریر شکریر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا.
آپ بولیں گے مجھے حوصلہ ملے گا، میرے ساتھ چلیں گے۔ میں ایک طالب علم کے دور میں ایک بزرگ کے پاس حاضری ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، بات چل رہی تھی تقریر اور وعظ کی، وہ بزرگ تقریر اور وعظ پر گفتگو فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور تقریر اور وعظ میں کیا فرق ہے؟ جی تقریر اور وعظ میں آپ کے بولنے سے مجھے حوصلہ ملے گا، تقریر آپ نہیں کرنی ہے، میں نے بس آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تقریر اور وعظ میں بولیں کیا فرق ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تقریر کانوں کے چسکے کا نام ہے اور وعظ دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ تقریر کا نتیجہ اور ماحصل واہ واہ ہوتی ہے، سواد، بندہ باج کے اندر بڑا سواد آیا جی، مولوی صاحب نے چس کرا دیتی ہے جی، آج تک کمال ہی کر دیتی ہے مولوی صاحب نے۔ تو یہ پوچھو جناب کیا کیے، ایک کو نہیں پتا۔ تقریر کانوں کے چسکے کا نام ہے، فرمانے لگے تقریر بولیں کانوں کے چسکے کا نام ہے، اور وعظ جو ہے یہ کانوں کے چسکے کا نام نہیں، اس لیے وعظ کے اندر سر کو نہیں ہوتی، وعظ کے اندر لے کو نہیں ہوتی، وعظ کے اندر مسجع مقفع الفاظی کو نہیں ہوتی، کیونکہ وعظ کا مقصد ہی نہیں ہے کانوں کو چسکا دینا، وعظ کا مقصد ہے ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ دل سوچنے پر مجبور ہو جائے، بندہ رات کو لیٹے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار واقعی جو بات کہی گئی ہے، جو سمجھائی گئی ہے وہ ایسے ہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایک مرتبہ محبت سے ذرا درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کر آپ سے کہتا ہوں کھانا اس طرح کھایا کرو جس طرح اللہ کے حبیب نے کھایا، جی پانی اس طرح پیا کرو جس طرح اللہ کے حبیب نے پیا، داڑھی شریف اللہ کے حبیب کے داڑھی شریف کے مطابق رکھا کرو، چال آقا کی چال جیسی ہونی چاہیے، گفتگو آقا کی گفتگو جیسی ہونی چاہیے، ہر کام جو ہے، حتیٰ کہ نماز کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی نماز کے اندر رکوع کا طریقہ اللہ کے حبیب جیسا، سجدے کا طریقہ اللہ کے حبیب جیسا، قیام اللہ کے حبیب جیسا، ہاتھوں کو اٹھانا اللہ کے حبیب کی طرح، سجدے میں جانا اللہ کے حبیب کی طرح، اتحیات بیٹھنا اللہ کے حبیب کی طرح۔ وجہ کیا ہے؟ مولا کریم تیری عبادت کرنی ہے، کسی رنگ میں کسی انداز میں کر دیں، تو ہر جگہ موجود، ہر رنگ ہر انداز ہر بولی کو جانتا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا کوئی انداز اس قابل ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں پہنچ جائے، تم مصطفیٰ کی طرح کرنا سیکھ لو، اگر تمہارا کوئی عمل میرے مصطفیٰ جیسا ہو گیا تو مصطفیٰ جیسا ہونے کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا جی، ہر چیز سرکار کی طرح ہونی چاہیے، ہر کام سرکار جیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، سوتے وقت بھی ہاتھ ایسے رکھ کر سوو اور قدموں کو ایسے کر کے سوو تاکہ سرکار کی سنت کا ثواب ہمیں مل سکے۔ لیکن کوئی آپ میں سٹ کر پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کھانا سرکار کی طرح ہونا چاہیے، پینا سرکار کی طرح ہونا چاہیے، جاگنا سرکار کی طرح، سونا سرکار کی طرح، ہر عمل سرکار کی طرح، تو تقریر کس طرح ہونی چاہیے؟ جی تقریر کس طرح ہونی چاہیے؟ کیا تقریر کرنے کا طریقہ نہیں سرکار نے بتایا؟ کیا ساری زندگی اللہ کے حبیب نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی واز نہیں کیا؟ اللہ کے حبیب نے کوئی انداز واز میں نہیں اپنایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں بتایا؟
تو آپ جب اپنی باری آتی ہے تو وہاں سرکار کی سنت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ میرے کریم آقا نے مکے سے نکل کر نہیں بلکہ اعلان نبوت سے لے کر اپنے آخری یوم تک جو اس دنیا کے اندر ہماری حیات، اپنی حیات ظاہری کے ساتھ گزارا۔ 23 سال اللہ کے حبیب نے واز بھی کیا، تبلیغ بھی کی، اللہ کے حبیب نے تقریریں بھی کی، اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھ کر بھی سکھایا، اللہ کے حبیب نے اپنی زبان اقدس سے اپنی حدیثیں پڑھ پڑھ کر بھی بتائیں، اور دنیا کو بتایا کہ واز کا انداز کیا ہونا چاہیے، تقریر کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے حبیب نے کبھی سر لگائی؟ تلخ بات ہے، ہاضمے سے تھوڑی زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کے اندر کوئی سر لگائی؟ کبھی ترنم کے ساتھ اللہ کے محبوب نے تقریر کی ہو؟ حاضرین کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-5 10-10 منٹ جو ہے وہ تقریریں کی ہوں اور شعر پڑھ پڑھ کر لوگوں کو ساتھ ملایا ہو؟ کبھی اللہ کے حبیب نے کہا ہو پڑھو بھائی اب 1 ہاتھ کھڑا کرو، اب 2 ہاتھ کھڑے کرو، اب جو ہے جناب کھڑے ہو جاؤ، اب جی بیٹھ جاؤ، اب جی 1 ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرو، اب دوسرے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سادے انداز کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر کو مڑتے تو سارے کے سارے ادھر کو مڑ جاتے، جب ادھر کو مڑتے تو سارے کے سارے ادھر کو مڑ جاتے، ہاتھ صرف ایک ہلتا تھا، انداز گفتگو سادہ تھا، لیکن کوئی مائی کا لال اس انداز گفتگو سے جان بچا کر جا نہیں سکتا تھا، دلوں میں پرست ہو جائے گا۔ یار یہاں بھی تو سنت کو دیکھو، تو یہاں ہم کیوں نہیں سنت کو دیکھتے؟ یہاں ہمیں مزہ آتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں اور سر اور لے کے ساتھ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنائیں۔ اب میں سر اور لے لگا تو لیتا ہوں، لیکن واز کے اندر میں اپنی مسجد میں آیا تو میں نے کہا جس دن نعت سننی جی صرف نعت ہی سناواں گا، تو جس دن تقریر سننی جی صرف تقریر ہی سناواں گا، شعر کو نہیں سناواں گا۔ حاضرین محترم میں کہتا ہوں خدا نہ کرے آپ کے گھر کے اندر حادثہ ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی بیوی بھی ماری گئی، اس کے بچے بھی مارے گئے، اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کے بہن بھائی بھی مارے گئے، اس کا خانوادہ تباہ ہو گیا، کوئی بندہ تعزیت کے ساتھ، کوئی بندہ پوچھنے کے لیے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے کہ یار کیا ہوا، تو بندہ سر لگا کر بتائے کہ جی میری بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، میری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ شعر پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ بتائے حاضرین محترم کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا، اس طرح چور آیا، اس طرح ڈاکو آیا، اس طرح ظالم آیا، اس نے یہ ظلم کیا، فلاں چیز ایسے اٹھائی، فلاں ایسے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حضرت محترم ایسے بندہ جب اپنے گھر کے واقعے سنائے گا تو بندہ تعزیت نہیں کرے گا، واقعے جیب سے نکال کر پیسے گرائے گا اور پیسے اوپر پھینکے گا اور کہ واہ جی واہ کیا ظلم کی داستان آپ نے سنائی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہو؟ کبھی کسی ذی شعور بندے نے ایسا جو ہے وہ معاشرے کے اندر قبول کیا ہو کہ کوئی اپنی داستان طرزیں لگا کر سنائے آپ لوگوں کو؟ لیکن کیا حسین ہی ایسا بیچارہ ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی حسین پر ہونے والے ظلم کو صرف اس لیے سر اور لے کے ساتھ سنایا جائے کہ حسین ابن علی کی باتیں سنا کر اب ہم عوام کو سرے لگا کر اور واز کے اندر شعر پڑھ کر صرف اس وجہ سے سنائیں کہ عوام واہ واہ کہے اور عوام کی جیب سے پیسے نکلتے رہیں؟ کیا حسین نے اس وجہ سے کربلا کے اندر شہادت دی تھی؟ حضرت محترم اپنے گفتگو کے پہلے حصے میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آنے کا میرا مقصد کیا ہے اور یہاں پر آنے کا آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو تقریر کا ماحصل واہ واہ ہوتا ہے، تقریر کا ماحصل سواد ہوتا ہے، تقریر کا ماحصل کانوں کا چسکا ہوتا ہے، لیکن واز کا ماحصل واہ واہ نہیں ہوتا۔ واز آپ کی زبان سے واہ واہ نہیں نکلواتا، بلکہ جس وقت آپ جا کر لیٹتے ہیں اور آپ لیٹتے ہیں تو اپنا ضمیر اندر سے کہتا ہے یار جو بات کی گئی ہے بات صحیح ہے، میں اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہوں اور مجھے آئندہ کیا کرنا بولیں، محبت سے بولیں، کیا کرنا اگر یہ سوچنے پر ضمیر مجبور کر دے تو آپ سمجھیں آج آپ واز سن کر آئے ہیں، اور اگر یہاں پر واہ واہ کر کے چلے گئے بار کو پوچھے جی کیا سن کر آئے ہو، آپ کو یہ بھی پتہ نہ کیا سن کر آئے ہیں، بس کہیں مولوی صاحب نے چس کرا دیتی ہے جی، تو پھر سمجھیں واز نہیں بلکہ تقریر سن کر آئے ہیں۔ اور حاضرین محترم واز کا ایک انداز نہیں ہوتا، یاد رکھیں میں نے بات کی ہے غلبہ دین اسلام سے،
بات کا آغاز کیا. نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کا. بولیں دین کا. محبت سے بولیں, سارے بولیں دین کا. دین کے غلبے کا ایک راستہ باز ہے جی. دین کے راستے کا, دین کے غلبے کا ایک راستہ واز ہے, اور دین کے غلبے کا آخری راستہ جہاد ہے. واز وہ ہوتا ہے جو بندے کو جہاد پر مجبور کرے, اور اگر بندے کو واز جہاد پر مجبور نہ کرے تو وہ واز نہیں ہے. حاضرین محترم, صرف اور صرف ایک قصہ ہے جو سنانے والے نے سنا دیا ہے اور سننے والا سن کر چلا گیا ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات صرف اسی طرح نہیں کیا کہ ممبر پر بیٹھے کوئی بات سنا دی اور واز کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کے کئی انداز تھے. اپنے تقریر کے پہلے حصے کی آخری گفتگو کر کے, آخری بات کر کے میں دوسرے حصے کی طرف چلوں گا. حاضرین محترم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب واز کیا ہے؟ توجہ ہے, سبحان اللہ کہہ دیں ذرا, محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. سرکار پر درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک کے ساتھ زمین پر ایک دائرہ بنا دیا. واز ہو رہا ہے جی, کیا ہو رہا ہے؟ واز ہو رہا ہے. ایک دائرہ بنا دیا, اور دائرہ بنا کر کچھ لکیریں اس کے اندر کھینچ دیں, اور کچھ لکیریں, زیادہ لکیریں اس کے باہر کھینچ, چونکہ اندر تو دائرے کے اندر جگہ تھوڑی ہے نا, اور باہر جو ہے وہ جگہ زیادہ ہے. باہر زیادہ لکیریں کھینچ دیں, اور صحابہ سے پوچھا, صحابہ یہ کیا ہے؟ اب صحابہ کی عادت تھی کہ اللہ و رسولہ عالم, وڈیاں دیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں. ایک بابا جی نے پتر نو پڑھایا تو انہوں پڑھا کے ایم اے کروا کے, جس وقت منڈا ایم اے کر کے واپس آیا نا, ابا جی نے کہا ہاں پتر پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ابا جی پڑھا ہے. اچھا مینوں دس کی پڑھ کے آیا؟ ابا جی بڑا کچھ پڑھ کے آیا, تمہیں کی دساں؟ اچھا پتر یہ دس کہ اے کی ہے؟ تلی دے اتنے ایک دائرہ بنایا, اتنے ایک نقطہ لگا دیتا, دائرہ بنا کے اتنے ایک نقطہ لگایا, تو کہنے بابا جھٹکا جی سی, جٹ جیا واپس. انہیں کہا پتر یہ دس اے کی ہے؟ کہنے لگا ابا جی میں تو کسی کتاب سے نہیں پڑھیا. کہنے لگا اینا تینوں پیسہ لایا ہے, اینا پڑھایا ہے, گھروں دور رکھے ہے, اپنی جدائی برداشت کی, تینوں کروائی, ایڈی دور بھیجے ہے, اینے سال لا کے آئے تو پڑھ کے کی آئے ہیں؟ غصہ چڑھیا, دو چار لا دیتیاں. انہیں کہا ابا جی تو اپنا چاہ پورا کر لیا, ہوں مینوں دسو تو صحیح ہے کہ کہتے پتر اے ٹوڈا ہے تو اے اتنے ساگ ہے. وڈیاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں نے, انہاں دے سمجھان دا انداز اپنا ہوندا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیراں وا دیتیاں, دائرہ بنا دیتا, لکیراں اندر بھی تے باہر بھی بنا دیتی ہیں. تے صحابہ نے پوچھا صحابہ اے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی تے اللہ و رسولہ عالم, یا رسول اللہ اللہ جاندا یا اللہ دے رسول جاندے نے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دائرہ تہاڈی زندگی دا دائرہ ہے. بولے اے دائرہ تہاڈی زندگی دا دائرہ ہے. یا رسول اللہ جڑی لکیراں اندر نے وہ کہہ دیاں نے, فرمایا اے وہ خواہشاں نے جڑیاں تہاڈی زندگی دے اندر پوریاں ہو جاندیاں نے. تو یا رسول اللہ دائرے تو باہر والیاں اینیاں زیادہ لکیراں, فرمایا اے وہ خواہشاں نے جڑیاں تسی اپنے نال ہی لے کے دنیا تو ٹر جاندے. یا رسول اللہ اینیاں خواہشاں نہیں پوری ہوندیاں, پھر کرنا کی چاہیے؟ ارشاد فرمایا اپنی خواہشات کو اپنے رب کی خواہشات کے تابع کر دو, اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو وہ چاہتا ہے, اور اللہ پاک تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا جو زندگی کے اندر تم اس سے چاہتے ہو. سمجھانے کا انداز یہ بھی ہے, ایک لفظ نہیں بولا لیکن سب کو سمجھا دیا. واز انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے, واز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے, واز انسان کو دلالت کے راستوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. اس لیے حاضرین محترم, ہماری قوم باشعور ہے. میں نہیں کہتا نعوذ باللہ بے شعور ہے, باشعور ہے, لیکن باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی ہے. آج آپ دیکھیں کون سا بندہ پسند ہے زیادہ؟ وہ فلانے نے فلانے دی چھترول کر دیتی, فلانے نے فلانے نے لتاڑ دیتا. آج تے ماں بہن ایک کر دیتی ہے فلانے دی, آج تے تیس نیس کر کے رکھ دیتا فلانے. وہ بندہ اوئے توئے اوئے فلانیا اوئے ٹنگڑیا میرے سامنے آ جا, میں تیرے سامنے آ جانا. وہ بندہ آج ساری عوام نے زیادہ پسند ہے. حاضرین محترم, ایک ہے شعور, ایک ہے جذبات.
جب بات عشق مصطفیٰ کی ہونی چاہیے شعور کو پیچھے رکھ دو، جذبات کو لے کر آگے نکلو۔ اس لیے ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب انسان شعور کے ساتھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان نہ ہو بلکہ جذبات کے اندر بہ کر مصطفیٰ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے، وہاں شعور نہیں ہوتا۔ باقی ہر جگہ پر آپ کا شعور غالب آنا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کے بارے میں شعور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ میری بات سن کر شعور کیوں غالب آنا چاہیے؟ اس لیے ہو سکتا ہے میں یہاں پر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے نام صحابہ کا لے رہا ہوں لیکن میرے دل کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہو سکتا ہے نام حسین کا لے رہا ہوں لیکن اندر سے میں یزیدی لشکر کے ساتھ ہوں۔ حاضرین محترم، اس لیے میری باتیں سن کر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ منبر پر بیٹھا ہوا بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہاں پر کیوں آنا چاہیے۔ غلبہ دین حق کی پہلی سیڑھی کا نام واز ہے، کیونکہ واز کے ذریعے سے بندوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ جی، واز کے ذریعے سے بندوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب میں عرض کروں کہ واز کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ جی، واز کے بولیں، واز کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ مختصر بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ واز کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا، بولیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہنچا کر لوگوں کو دین کے غلبے کے لیے تیار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دین کے غلبے کے لیے تیار کرنا۔ حضرت محترم، جہاں تک بات ہے پہنچانے کی، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کون ہے؟ کیوں جی؟ جس بندے کو یہ بھی نہ پتا ہو علی شیر خدا کون ہے، وہ ایمان کے اندر اسے رہنے کا حق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سیدہ کائنات کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام حسین کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام حسن کون ہے؟ آپ نے سنا، پچھلا محرم بھی سنتے رہے، اس مرتبہ بھی آج یہ 7واں دن ہے، آپ سن رہے ہیں، امام حسین کا ذکر سنا، خانواد نبوت کا ذکر سنا، اہل بیت کرام کا ذکر سنا، معلومات کی حد تک۔ حاضرین محترم، آپ کے پاس بہت نالج ہوگا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا غلبہ دین حق کے لیے آپ تیار ہیں، تو حاضرین محترم ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ غلبہ دین حق کے لیے، غلبہ دین حق کے بغیر دین جو ہے وہ اپنی صحیح فارمیٹ کے اندر، اپنی صحیح صورت کے اندر لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی تقریر کے دوسرے پورشن کی طرف جا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان لڑائی کیا تھی۔ عنوان لکھا ہوا ہے حسینیت اور یزیدیت آمنے سامنے۔ میرا پہلا حصہ جو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کو، محبت سے بولیں یار، دین کو غالب کرنا، اور دین کے غالب کرنے کے لیے پہلی سیڑھی کا نام ہے واز اور آخری سیڑھی ہے جہاد۔ جی، آخری سیڑھی کیا ہے؟ جہاد۔ اب امام حسین علیہ السلام اور یزید کی لڑائی کیا تھی؟ حاضرین محترم، کوئی نئی نہیں، بولیں یہ لڑائی کوئی نئی، بولیں یہ لڑائی کوئی نئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں کو اکٹھا کیا، فرمایا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ مولا کریم تیری عبادت کے لیے ہم تھوڑے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر، تیری ذکر کی مالا جپتے ہیں، کیا ہم تھوڑے ہیں؟ ارشاد فرمایا تھوڑے نہیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ٹھیک ہے مولا، پھر بنا لے۔ آدم علیہ السلام کو بنا لیا، جب بنا لیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پھر ہم نے کہا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو۔ عبادت کرنے والوں سے کہا یہ جو ابھی پیدا کیا ہے میں نے اس کو سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلہم، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ حاضرین محترم، آدم پیدا ہو گئے، آدم کا مد مقابل پیدا ہو گیا۔ اللہ کے بندے کا نام ہے آدم اور اللہ کے باغی کا نام ہے بولیں، بول دیں یار، محبت سے بول دیں، میں نے پہلے کہا تقریر آپ نے کرنی ہے۔ اللہ کے بندے کا نام ہے آدم اور اللہ کے مد مقابل کا نام، اور آدم کے مد مقابل کا کیا نام ہے؟ ابلیس۔ اپنے نام سے بھی واضح، اپنے کام سے بھی واضح۔
واضح طور پر ہر کسی کو پتا چل گیا یہ اللہ کا بندہ ہے آدم اور یہ شیطان ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے بندے آدم کے خلاف. سلسلہ آگے چل گیا. آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے, چلتا رہا انبیاء کا سلسلہ. باری آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی. ان کا ایک مد مقابل پیدا ہو گیا, اس کا نام ہے نمرود. جی ابراہیم علیہ السلام ایک لسٹ کے اندر اور نمرود دوسری لسٹ میں. کام وہی ہے آدم اور شیطان والا, لڑائی وہی ہے آدم اور شیطان والی, مقابلہ وہی ہے آدم اور شیطان والا. آدم کی لسٹ میں اللہ کا خلیل ابراہیم آ گئے اور ابلیس لعین کی لسٹ کے اندر نمرود آ گیا. سلسلہ آگے بڑھا. اللہ پاک نے اپنے بندے کے طور پر اپنی لسٹ کا تیسرا بندہ بھیجا جس کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ, اور ان کے مد مقابل ابلیس کا بھی ایک بندہ پیدا کر دیا, اس کا نام ہے, سارے جانتے ہیں کیا نام ہے, فرعون. حضرت محترم لسٹ وہی, مقصد وہی, کام وہی, نام میں تبدیلی ہے, لڑائی وہی, جھگڑا وہی, فارمیٹ میں فرق ہے, طریقہ کار کے اندر فرق ہے, لیکن لڑائی جھگڑے میں کوئی فرق نہیں, مقاصد کے اندر کوئی فرق نہیں. حضرت محترم سلسلہ چلتا رہا. باری آ گئی میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال گنبد خضرا کے والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نہیں کئی مد مقابل پیدا کر دی, کئی مد مقابل. کہیں ابو لہب ہے, کہیں ابو جہل ہے, کہیں عتبہ ہے, کہیں شیبہ ہے, بڑے پیدا کر دیے. وہ میں ایک تقریر سن رہا تھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی, تو وہ بات بتا رہے تھے پیر سید مہر علی تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. فرمانے لگے کہ پیر صاحب جب اپنے پیروں کے پاس جاتے نا تو پیر صاحب جو ہے کبھی کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے پیروں سے کہتے ہیں حضور دعا کریں, حضور ہے دعا کریں. تو حضور جو پیر صاحب ہیں وہ دعا کر شاءاللہ محسود ترتی میں, شاءاللہ محسود یعنی تیرا زیادہ تو زیادہ حسد کیتا جائے. تو ایک دن پیر میرے علی شاہ صاحب عرض کرنے لگے حضور میں کہ نہ دعا کرو, تسی میرے واسطے کی دعا کر دے ہو کہ تیرے حسد کرنے والے زیادہ ہوں. فرمایا حسد ادو ہی ہوندا ہے جدو تیرے کو نعمتاں دی چولی بھری ہوئے, تیری چولی بھری ہوئے تے حسد ادو ہی ہوندا ہے. حضرت محترم اللہ پاک نے ہر کسی کو ایک دشمن دیا, لیکن میرے مصطفیٰ کو دشمنوں کا گروہ دیا. اس لیے جتنی شان مصطفیٰ کو عطا کی تھی کل نبیوں کو ملا کر بھی اتنی عطا نہیں کی تھی. اس لیے حضرت محترم دشمن بڑے پیدا کر دیے, لیکن نام میں بھی واضح تھے اور کام میں بھی, بولیں کام میں بھی واضح تھے. لسٹ تیار ہے, مقصد وہی ہے, لڑائی وہی ہے, جھگڑا وہی ہے, انداز کے اندر تبدیلی ہے, لیکن لڑائی جھگڑے میں کوئی فرق نہیں. حاضر محترم یہاں تک بات جو ہے وہ میں کر کے ایک مرتبہ ریوائز کروں گا اور آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف لے کر جانا چاہوں گا. آدم علیہ السلام کا مد مقابل کون ہے؟ شیطان, کافر ہے. کیا ہے؟ کافر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مد مقابل کون ہے؟ نمرود. کون ہے؟ کافر ہے. حضرت محترم موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل کون ہے؟ فرعون. کیا ہے؟ کافر. کریم آقا کا مد مقابل ابو لہب لے لو اور ابو جہل لے لو, عتبہ لے لو, شیبہ لے لو, کیا ہیں سارے کے سارے؟ کافر. لیکن اگر دشمن جو ہے وہ ممبر رسول پر جبہ و دستار پہن کر آ جائے تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ پہلے پہچاننا مشکل نہیں تھا, نام بھی واضح تھا, کام بھی واضح تھا, مقصد ایک تھا, لڑائی جھگڑا ایک تھا, لیکن کفر کی وجہ سے انہیں پہچاننا مشکل نہیں تھا. لیکن اب کیا ہے؟ اب حسین کے سر پر بھی پگڑی ہے, یزید کے سر پہ بھی پگڑی ہے. حسین کے چہرے پر بھی سنت مصطفیٰ ہے, یزید کے چہرے پر بھی سنت مصطفیٰ ہے. حسین کے قدموں کے نیچے بھی مصلی ہے, یزید کے قدموں کے نیچے بھی مصلی ہے. حسین بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, یزید بھی اللہ اکبر کہتا ہے. حسین بھی منبر پر جلوہ فروز ہیں, یزید بھی منبر پر بیٹھا ہوا ہے. حضرت محترم حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی عالم ہیں, یزید بھی عالم ہے. حسین بھی حافظ ہیں, یزید بھی حافظ ہیں. حسین بھی مدینے کی مسجد کا خطیب ہے اور یزید بھی دمشق کی مسجد کا خطیب ہے. اب کیا کریں؟ ادھر بھی داڑھی والا, ادھر بھی داڑھی والا, ادھر بھی امامے والا, ادھر بھی امامے والا, ادھر بھی سنت والا, ادھر بھی سنت والا, ادھر بھی اللہ کا نام لینے والا, ادھر بھی اللہ کا نام لینے والا. اب ذرا پہچاننا مشکل ہو گیا.
مولانا روم رحمۃ اللہ، آج یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں نا دین کو ووٹ دو، کیا بولے ذرا ڈاڈی گل ہے، پچھلی یار بھی میں تمہیں تنگ کر گیا ہوں، دین کو ووٹ دو. ہم جب کہتے ہیں نا دین کو ووٹ دو، کیوں باطل کو ووٹ نہ دو، وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں مسلمان ہی ہیں، کافر تو کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یزید بھی تو بازار مسلمان ہی تھا، کافر تو نہیں تھا. یہاں پر کیٹیگرائز ہو گئی ہے، حسینیت کے لشکر والے کون ہیں اور یزیدیت کے لشکر والے کون سے ہیں. اگر یہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر آپ پہچان نہیں سکتے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ شکایت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا کہ حضور شکاری آتے ہیں، آ کر شکار کر کے ہمیں لے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو حضور ذرا ان شکاریوں کو تو سمجھائیں. آپ نے شکاری کو بلا لیا، آپ نے ارشاد فرمایا شکار کرتے ہو چڑیوں کا؟ اس نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. پکاتے ہو انہیں کھاتے ہو؟ جی بالکل پکاتے ہیں کھاتے ہیں، اس لیے شکار کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا چڑیا شکایت لے کر آئی ہے، تو اس نے کہا جی حضور چڑیاں اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہیں کہ ہم انہیں شکار کریں، انہیں پکائیں، انہیں کھائیں، اسی لیے تو اللہ نے بنائی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے تمہیں اللہ نے بنایا ہی ہمارے لیے ہے. اس نے کہا ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ شکار کیوں کرتا ہے، ہمیں شکایت یہ ہے کہ جب آتا ہے تو شکاری کے لباس میں نہیں بلکہ صوفی کے لباس میں شکار کرنے آتا ہے. یزید جم کے آتا حسین کے مقابلے میں، لیکن لعین بن کر آتا، ابلیس بن کر آتا، شیطان بن کر آتا، نمرود بن کے آتا، شداد بن کے آتا، حضرت محترم فرعون بن کے آتا، ابو جہل بن کے آتا، ابو لہب بن کے آتا، عتبہ شیبہ بن کے آتا. ہمیں جو گلا ہے یزید سے وہ یہ ہے کہ یزید کفر کے لبادے میں نہیں آیا بلکہ حسین کے مقابلے میں آیا تو محمد عربی کا لبادہ پہن کر آیا ہے. اس نے دین محمدی کو کئی اعتبار سے بدنام کرنے کی سازش کی ہے. اس نے پگڑی کو بدنام کیا، داڑھی کو بدنام کیا، منبر کو بدنام کیا، مصلی رسول کو بدنام کیا، مسجد اور منبر کو بدنام کیا، دین حق کو بدنام کیا. اس لیے کفر کے لبادے میں آتا دین بدنام نہ ہوتا، لیکن دین کے لبادے میں آ کر اس نے حسین کو نہیں بلکہ حسینی لشکر کو قیامت تک دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا. حضرت محترم امام حسین علیہ السلام دھوکے میں نہیں آئے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور سونے شہر کو چھوڑا. آج دل کرتا ہے کہ نہیں مدینے جائیں؟ جی کس کس کا کرتا ہے؟ بزرگوں کا سب سے زیادہ کرتا ہے. جو نہیں گئے ان کا بہت کرتا ہے اور جو گئے ہیں ان کا بہت ہی زیادہ کرتا ہے. حضرت محترم آپ کا دل کرتا ہے مدینے جائیں گجرانوالا چھوڑ کر، حسین کا دل کرتا تھا مدینہ چھوڑ کر کربلا میں جاتے. امام حسین نے مدینے کو چھوڑا، حج کو ادھورا چھوڑا، اپنے خانوادے کو لے کر کربلا کے اندر گئے. کربلا میں جا کر 72 تن قربان کر دیے، اپنے پتر بھی قربان، اپنے بانجے بھی قربان، اپنے بھتیجے بھی قربان، اپنا خانوادہ سارے کا سارا قربان. رہا کون ہے؟ ایک بیمار امام سجاد، امام زین العابدین، بیبیاں ہیں. کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں ہوا؟ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنے تن قربان کر دیے نماز پڑھنے کے لیے. نماز بہت اعلیٰ چیز ہے لیکن قلب دین حق کے لیے نماز نہیں ہے. نماز بندے کے رابطے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ہے. نماز اس لیے ہے کہ بندے کے اندر اللہ رب العزت کے اس محبت کے ساتھ جڑ جائے جس محبت کے ساتھ بندے کے اندر کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. غیر اہم ہوتی تو حسین کربلا میں چھوڑ دیتے، آج چھوڑ رہے ہیں. غیر اہم نہیں، میں بات اہمیت کی نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نماز دین حق کے غلبے کے لیے نہیں. نماز جو ہے وہ بندے کے ذاتی رابطے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے. اگر صرف نماز سے دین غالب آ جاتا
تو میں آپ مکے میں جا کر پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب، مدینے میں جا کر پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب، تو کیا نماز پڑھنے کربلا کے اندر گئے تھے امام حسین 50,000 کے ثواب کو چھوڑ کر؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے وہاں پر، اگرچہ حسین نے کربلا کے دشت کو بھی مسجد بنا دیا تھا، لیکن حسین علیہ السلام وہاں پر صرف نماز کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں پر دین حق کے غلبے کے لیے گئے تھے۔ بھائی دین حق غالب کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ پگڑی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، داڑھی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، مصلی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر والا بھی نماز پڑھتا ہے ادھر والا بھی پڑھتا ہے، ادھر والا بھی جمعہ پڑھاتا ہے ادھر والا بھی جمعہ پڑھاتا ہے، ادھر والا بھی واعظ ادھر والا بھی واعظ، ادھر والا بھی قرآن کا عالم ادھر والا بھی قرآن کا عالم۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ عوام جو ہیں وہ تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کون حق پر ہے، کون جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، کون سچ پر ہے، کون جھوٹ پر ہے، کون باطل ہے، کون حق والا ہے، عوام مخمصے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت محترم آئیے ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پہچان نہ ہو حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے، جو دین کا مذاق اڑائے وہ باطل والا ہے، اور جو دین کے شاعر کو زندہ کرنے کے لیے 72 تن قربان کر دے وہ حق والا ہوتا ہے۔ کعبے کی حرمت کو پامال کس نے کیا؟ حسین نے یا یزید نے؟ کعبے پر منجنی کے ساتھ پتھر کس نے پھینکوائے؟ یزید نے۔ حسین کا تو یہ حال ہے کہ حضرت محترم حج جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور حج کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام حرم کعبہ کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حسین حج کے دن ہے، حرم کعبہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا چلا ہے یزید نے مجھے مارنے کے لیے کچھ بندے چھوڑ دیے ہیں، میں نہیں چاہتا مجھ حسین کا خون صحن کعبہ کے اندر گرے۔ میرا ایمان ہے حسین کا خون، میں حاضرین محترم حسین کا خون صحن کعبہ میں گرتا، حسین کا خون صحن کعبہ میں گرتا تو کعبے کی حرمت پامال نہ ہوتی، بلکہ کعبے کی حرمت اور بڑھ جاتی کہ یہ خون عام خون نہیں ہے، محمد عربی کا خون ہے۔ لیکن اس کے باوجود حسین شاعر اسلام کی حرمت کو پامال کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ شاعر اسلام کی حرمت کو زندہ کرنے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے تھے، اس لیے صحن کعبہ سے نکل گئے کہ کہیں میرے جسم کو لہو لہان کر کے کوئی میرا خون صحن کعبہ کے اندر نہ گرا دے۔ لیکن کعبے کے اندر کعبے کے صحن کو گھوڑے کے ٹاپوں کے ساتھ پامال کیا یزید کے لشکر نے، وہاں پر لید پھینکی گئی یزید کے لشکر کی طرف سے، مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال کیا گیا یزید کی طرف سے، صحابہ کرام کو تھپڑ مارے گئے، نابینا صحابہ کو تھپڑ مارے گئے یزید کی طرف سے، حضرت محترم نماز کا مذاق اڑایا گیا یزید کی طرف سے، زکوٰۃ کی حرمت کو پامال کیا گیا یزید کی طرف سے، شراب کو جائز قرار دیا گیا یزید کی طرف سے، لونڈیاں نچائی گئیں یزید کی طرف سے، قرآن کا مذاق اڑایا گیا یزید کی طرف سے۔ جب باری حسین کی آتی ہے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، بدبخت جو ہے وہ گردن اتارنے کے لیے آتا ہے تو فرماتے ہیں ٹھہر جا، عادت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، ایک سجدہ کر لینے دے حسین۔ اور جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو حسین نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سنا رہا۔ شاعر دین کی حرمت کو پامال حسین نے نہیں بلکہ یزید نے کیا۔ اس لیے پتا چلا حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، اندھیرے اور اجالے کو پہچاننا ہو تو داڑیوں، اماموں، ممبروں اور نمازوں اور مصلوں سے نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ بات کرنے والا اللہ کے رسول کے دین کی حرمت کو پامال کر رہا ہے یا اللہ کے دین کی حرمت کو زندہ و تابندہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ حضرت محترم یہی لڑائی تھی امام حسین اور یزید کے درمیان، ورنہ امام حسن نے بیعت کر لی تھی، امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرتے ہوئے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ میرا بیعت کرنا اس کا مقصد یہ ہے دین کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو گئی، اس لیے میں اپنا ہاتھ
جدید زبان کے اندر، میں اپنا ووٹ یزید کو کبھی نہیں دوں گا. بولے میں اپنا ووٹ یزید کو کبھی نہیں دوں گا. حاضرین محترم، یہاں سے میں اپنی تقریر کے تیسرے حصے کی طرف جو ہے وہ چلتا ہوں. یہ بات بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کا، بولے دین کا غلبہ. اور غلبے کی پہلی سیڑھی ہے واز، جو میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اور آخری سیڑھی ہے جہاد. غلبہ دین کا جدید طریقہ جو ہے وہ ووٹ ہے. غلبہ دین کا جدید طریقہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے، وہ ووٹ لینا دینا ہے. بیعت کیا ہے؟ اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، آج باکس کے اندر پرچی ڈالتے ہیں. کردار واضح کر دیا میں نے یزید کا، کردار واضح کر دیا میں نے حسین کا، مقصد بتا دیا. نبیوں کے آنے کا مقصد بھی دین حق کا غلبہ تھا. حسین کے مدینہ چھوڑنے کا مقصد، حج کو ادھورا چھوڑنے کا مقصد، 72 تن شہید کروانے کا مقصد، اور خود شہادت کے درجے پر فائز ہونے کا مقصد جو ہے وہ حاضر محترم نمازوں کو بچانا نہیں، بلکہ محمد عربی اپنے نانے کے دین کو ساری کائنات پر غالب کرنا تھا. پہچان میں نے بتا دی. ادھر حسینی لشکر والے، ادھر یزیدی لشکر والے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. پہچان یہ بتا دی. ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی امامہ ادھر بھی امامہ، ادھر بھی مصلح ادھر بھی مصلح، ادھر بھی ممبر ادھر بھی ممبر، ادھر بھی واز ادھر بھی واز، ادھر بھی تقریر ادھر بھی تقریر، ادھر بھی علم ادھر بھی علم ہے. پہچان کیا ہے کہ حسین جو ہے محمد عربی کے دین کے شاعر کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن یزید جو ہے محمد عربی کے بتائے ہوئے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے. اب تیسرے حصے کی طرف منتقل کرتے ہوئے آپ سے معذرت چاہوں گا. پاکستان کا بنے ہوئے 72 سال ہو گئے. کوئی ایک حکمران مجھے بتائیں گے جس نے دین کی حرمت کو زندہ تبندہ کرنے کے لیے کام کیا ہو؟ کسے باشد کوئی نام نہیں لیتا. حضرت محترم، یہ طے ہو چکا ہے کہ موجودہ جمہوری نظام دین محمدی کے غلبے کا طریقہ نہیں ہے. موجودہ جمہوری سیاسی پارٹیاں کسی صورت کے اندر اللہ کے رسول کے دین کو تمہارے ملک کے اندر کبھی غالب نہیں کر سکتی ہیں. ایک حکمران آیا، پرانے لوگ جانتے ہیں، نئے بچے نہیں جانتے، جو جانتے ہیں پہنچ جائیں گے. ایک حکمران آیا، اس نے کہا پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی. جی ایک دو آواز آئی تو مجھے پتا چل گیا کہ دوستوں کو پتا ہے. حکمران نے کہا پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی. پھر ایک اور حکمران نہیں آئی، اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ کاٹنے والا اسلام نہیں چاہیے. پھر ایک اور حکمران آیا، اس سے کہا گیا چور کی سزا دین کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں؟ میں اپنی ساری قوم کو ٹنڈا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ تھا سارے چور ہیں اور سب کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، لہذا ساری قوم کے ہاتھوں نہیں کاٹ سکتا. نعوذ باللہ، اس کا خیال تھا. پھر ایک حکمران آیا، اس نے کہا سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. اس کے وزیر خارجہ نے کہا اگر نظام چل سکتا ہے تو مولوی دے نظام. مولوی نے دے بھی دیا، چلا پھر بھی کوئی نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے جی. مسجدیں بند ہیں جی، نماز کوئی نہیں پڑھی جا رہی جی، جمعے بند ہیں جی، جلسہ کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت محترم محرم کے دن آ گئے ہیں. کورونا جو ہے وہ جیسے آیا تھا ویسے غائب ہو گیا، اور جو ہی محرم کے دن گزریں گے جیسے گیا ہے ویسے پھر آ جائے گا، کیونکہ محرم کے بعد پھر ربیع الاول آ رہا ہے. تو حضرت محترم، آپ کس بھلیکھے کے اندر مبتلا ہیں؟ یہ حکمران جو ہیں یہ دین کو غالب کریں گے؟ کبھی نہیں غالب کریں گے، کبھی نہیں غالب کریں گے. تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حضرت محترم، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جس وقت ووٹ کی باری آئے تو ووٹ محمد عربی کے دین کے غلبے کے لیے ڈالو. خدا کی قسم، مسجدوں میں بیٹھ کر جتنے مرضی باز کرتے رہو، لیکن آپ ان کاموں کو کبھی نہیں روک سکتے. حضرت محترم، جس طرح یزید نے مسجدوں کی حرمت کو پامال کیا تھا، ہر حکمران نے اسی طرح کیا ہے. پاکستان کے اندر ہر کسی نے دین کا مذاق اسی طرح اڑایا ہے، ہر کسی نے دین کا مذاق اسی طرح اڑایا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم واز کرتے تو ہیں، واز سنتے تو ہیں، لیکن واز سے آگے نہیں بڑھتے کہ غلبہ دین حق کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، غلبہ دین حق کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ اور اس صف کے اندر تو میں جس وقت نظر مارتا ہوں، آپ ہی مجھے بتائیے گا تھوڑا سا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے تھوڑا سا صحیح کر دیجئے گا، میں اپنی بات کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، بندہ ہوئے پیر جی کی بولے ہو ذرا، یہ تو کو بے ادبی نہیں کرانا، میں آپ ہی ادب کرنے والا بندہ، پیر فقیر والا بندہ، میں بے ادبی نہیں کرانا پیران دی۔ حاضرین محترم، بندہ ہوئے پیر، ٹھیک ہے، اور گدی نشین ہوئے، خلیفۃ الرسول کہلائے، چلو انج لا لو سرکار دی نسل دے وچوں بھی ہے جی، سید بھی ہے، او دیاں جتیاں دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما، سب کچھ۔ حاضرین محترم، کھاندا بھی آپ ہی نہیں تے ساری اولاد نو، سارے خان وادے نو نبی دے نام تے کھواندا ہے، لیکن جس ویلے ووٹاں دی باری آندی ہے تے او کسے سیکولر تے لبرل جماعت والا ایم پی اے تے ایم این اے دی سیٹ لے کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ ایمانداری نال دسو، ہٹلر وانگو سارے پیراں نو ایک جہاز دے وچ بند کر کے روڑ نہیں دینا چاہیے؟ ہوئے پیر، ایم پی اے تے ایم این اے کھلوئے کسی سیکولر تے لبرل جماعت اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر کوئی بندہ تاجر، کوئی پیسے کا مالک، کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی دنیا دار کسی جماعت کی طرف سے کھڑا ہو جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا دار ہے، لیکن خود کو پیر کہے اور سیکولر لبرل جماعتوں کی طرف سے کھڑا ہو، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حاضرین محترم، مسجد کا خطیب اور ممبر اور امام ہو اور حمایت وہ سیکولر لبرل جماعتوں کی کر رہا ہو، دین غالب کیسے آ سکتا ہے؟ میں کہنا ہوئے مولوی ووٹ جو ہے وہ سیکولر لبرل جماعتوں کو ڈالے یا لوگوں کو کہے ڈالو، وہ مولوی نہیں بلکہ وہ شیطان کی لڑی سے ہے۔ آج دین کیوں غالب نہیں ہے؟ آج دین کیوں غالب نہیں ہے؟ پیر جو ہے وہ دین کے لیے مخلص نہیں، مولوی چند ٹکوں کے لیے سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، سارے کے سارے درنوں کا اور جماعتوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چند ٹکوں کے لیے سیاسی جماعتوں کو جوائن کرنے والے مولوی یہ دین کو غالب کیسے کریں گے؟ ان ووٹوں کی باری آئی تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے ووٹ کینوں پانا ہے؟ میں کہا جی گنبد خضرا دی خاک تو باریا، ووٹ مینوں بھی پوچھتے ہو ممبر تے بیٹھ کے نبی دا نام لینا، میں ووٹ کینوں پانا؟ میرا ووٹ دین حق دے غلبے محمد عربی دی غلامی جی۔ کہتے کنوں پانا؟ میں کہ یہ گل چھڑ دے، کنوں پانا ہے؟ میں ایک بندے نے پوچھا کسی سیاسی جماعت دے بندے نو، میں کہا جی ووٹ کنوں پانا جی؟ کہنے لگا فلانے بندے نو۔ میں کہا وہ تو شرابی ہے۔ کہندا جی فلانے لیڈر دا بندہ ہے، وہ کتا بھی کھلار دے تو ووٹ انہوں ہی پانا ہے۔ میں کہا دنیا دار ہے، کتے نو کھلار دے ووٹ انہوں ہی پانا ہے، محمد عربی دے غلاماں دے اندر کوئی غیرت نہیں؟ یہ پوچھن دے ووٹ کنوں پانا ہے؟ اور آج جب وہ بیٹھتا ہے بندہ وہ روتا ہے، کہتا ہے جی تبدیلی نے تے جناب تن تنا کے رکھ دیتے سن۔ میں حضرت محترم ایک کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس وقت مخاطب ہوں آپ لوگوں سے۔ میں کہتا ہوں بعض میں نے کر بھی دیا، آپ نے سن بھی لیا، آج 7واں دن ہے، 7ویں تقریر حسین کے نام پہ سن رہے ہیں۔ حسین نے شہادت کس لیے دی تھی؟ دین حق کے غلبے کے لیے، یہیں سے بات شروع کی میں نے، دین حق کے غلبے کے لیے۔ اور آج دین حق کا غلبہ جو ہے کیا مسجد سے آئے گا؟ کیا ممبر سے آئے گا؟ حاضر محترم، میں مولوی ہوں ایک مسجد کا، مجھے پتا ہے مجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ جس مولوی کو ہر وقت یہ فکر لگی ہو کہ مسیتوں جواب نہ ہو جائے، وہ دین کو غالب کرے گا؟ جس کے پیٹ بھرنے کا یہ حال ہو، پیٹ کا یہ حال ہو، پیٹ نہ بھرا جاتا ہو تنخواہ کے ساتھ، وہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر دین کو غالب کرے گا؟ بھول جائیں، وہ مولوی کبھی دین کو غالب نہیں کر سکتا۔ مولوی کب دین کو غالب کرے گا؟ مولوی تب دین کو غالب کرے گا جب یہ پیٹ کی فکر سے آزاد ہوگا۔ محمد عربی کے جانثار بھوکے بھی تھے اور اپنے پتھر پر بندھے ہوئے، اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر لے کر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے،
پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے پیٹ سے اتنا آزاد کر دیا ہوا تھا، ارشاد فرمایا تم نے ایک ایک باندھے ہوئے ہیں، آمنہ کلال محمد عربی نے 2 باندھے ہوئے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ دین حق دے رستے پوکھا ہوں دی ہوئی ہے۔ حاضرین محترم، نہ میری گلاں بہتیاں کوڑیاں نہ ہو جان، پیر 50% رافضی، کیا وہ حسین کے دین کو غالب کریں گے؟ 50% پیر یا خود رافضی ہیں یا ان کے گھروں کے اندر رافضیوں کی بیویاں ہیں۔